نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک اور مقدس فرمان ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کام اور اس مہم کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پاک اور مقدس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنے ان صبح کے بیان کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام سے کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ یہ جو ہمارے صبح کے بیانوں کی ترتیب ہے، سب سے پہلے تو جو بیان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر جتنے بھی سننے والے ہیں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو صرف امت محمدیہ کو نہیں عطا کیے گئے، یا ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن کریم ہی کے اندر آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، تاریخ تو دور کی بات ہے، تو پتہ یہ لگے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا اور کشتی اس طوفان سے نکالنے کے لیے چلائی گئی، تو نوح علیہ السلام نے یہی پڑھا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرف آپ آئیں تو قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا تو اس وقت لکھا کہ انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ یعنی سلیمان اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تاریخی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اپنے ہر کام کی ابتدا اسی فرمایا کے الفاظوں کے ساتھ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی امت کو پچھلے نبیوں سے بھی زیادہ رہیں. تو میرے محترم عزیزوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں. سب سے پہلا نام لفظ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ خاص اس میں ذاتی باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الجبار، عبد العزیز، عبد الصبور، عبد الوارث یہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام غلام اللہ ہو تو لوگ عبد الرحمن نام ہو تو لوگ رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ غلط بات ہے، عبد الرحمن کہہ کر پکارنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا نام غلام اللہ ہو تو لوگ اسے غلام کہہ کر تو پکار لیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ کر اسے کوئی بھی نہیں پکارتا. اس لیے کہ میرے محترم عزیزوں، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور خاص نام ہے جو آدمی کوئی اور اپنے ساتھ صرف اس نام کو نہیں جوڑ سکتا. پھر قرآن کریم کے اندر یہ نام 2360 مرتبہ مقرر لایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو قیامت کو اللہ تعالیٰ قائم فرما دے گا. دوسرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو ہے وہ ہے الرحمن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. الرحمن کے معنی ہے بڑا مہربان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے. اور میرے محترم عزیزوں، فرق اتنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے امور کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 سے بھی زیادہ رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں سے ایک رحمت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا کے انسانوں اور جانوروں میں تقسیم کر دیا ہے. لہٰذا دنیا کے جتنے بھی انسان آپس میں محبت کرتے ہیں یا جتنے بھی جانور آپس میں محبت کرتے ہیں وہ اسی ایک صفت رحمت کی برکت کی وجہ سے ہے. اور ان 100 کی 100 رحمتوں کے جو ان کی 100 کی 100 جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کا اظہار روز قیامت فرما کر اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے بخشش فرما دے گی. تیسرا نام میرے محترم عزیزو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملتا ہے وہ لفظ رحیم ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے.
لیکن فرق اتنا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا کے بڑے بڑے امور سے ہے اور لفظ رحیم کا جو تعلق ہے وہ آخرت کے بڑے بڑے امور سے ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اگر کسی کو رشد و ہدایت ملتی ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ایسے نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے جو قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تو اسی صفت رحیم کے فرمایا کے مظہر کی وجہ سے ہے۔ اور میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو صفت رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ تو قیامت کے دن کھولی جائے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو کھولا جائے میرے محترم عزیزوں، تو اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے یوں بھی دعا مانگی ہے کہ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر رکھی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا تو ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت کر کے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ دوست، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب خوشخط کر کے لکھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایک شخص کو صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت خوبصورت کر کے لکھا کرتا تھا۔ اور میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کہیں سے چل رہا تھا تو اس نے کاغذ کا ٹکڑا کہیں گرا ہوا دیکھا۔ اس نے جب اس کو اٹھایا اور کھولا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اس شخص نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے کپڑوں سے صاف کیا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگا کر اونچا رکھ دیا۔ صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جب کبھی بھی تو وضو کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کیا کر، جب تک تو باوضو رہ گئے گا ایک فرشتہ مستقل تیری نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ اور جب کبھی بھی تو اپنی بیوی سے قریب ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قریب ہوا کر، جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا ایک فرشتہ مستقل تیری نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر سنیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس قربت کے نتیجے کے اندر اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو تیری اولاد دنیا میں جتنی بھی سانسیں لے گی اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ، جب تو سواری پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تو کشتی پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر، جب تک کشتی پر سوار رہے گا ایک فرشتہ مستقل تیری نیکیوں کو لکھتا چلا جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، یہ تو وہ مبارک اور بابرکت کلمات ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب فرمایا طوفان آیا اور بڑی بڑی طغیانی موجوں کے اندر کشتی فرمایا کہ گر گئی تو نوح علیہ السلام نے آدھی بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدھی بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے، کوئی آدمی اپنے مقصد کے لیے، کوئی آدمی اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال نہیں ہوگی۔ میرے محترم عزیزوں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے یہاں بھی یہ شکوہ چلتا ہے نا کہ یار پہلے ایک کماتا تھا 10 کھایا کرتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں لیکن گھر میں پورا نہیں پڑتا۔ پہلے 5 کلو آٹا فرمایا لاتے تھے تو پورا مہینہ چلتا تھا، اتنے ہی کھانے والے تھے۔ اب 5 کلو آٹا لاتے ہیں لیکن وہ 12 دن 15 دن میں ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ جی روزی میں سے، رزق میں سے برکت ختم ہو گئی۔ ایسی ہی ایک شکایت ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، فرمایا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم سب گھر والے علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو سارے کے سارے مل کر کھانا کھایا کرو کہ اس سے روزی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے کھانے کے اندر بھی برکت کو پیدا فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں بزرگوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے کوچ کرو، اس لیے کہ یہاں نہ رہنا ملے گا نہ کھانے کو ملے گا۔
اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے لیکن کھانا کھاتے ہوئے نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں کھانے کو تو ملے گا، رہنے کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی فرمایا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو بسم اللہ نہ پڑھے لیکن کھانا کھاتے ہوئے پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں رہنے کو ملے گا، کھانے کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی میرے محترم عزیزو دونوں ہی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا بھول جائے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے خوشخبری ہو، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں تمہیں رہنا بھی ملے گا اور یہ وہ کھانا ہے جہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کو شروع کیا کرو، اور اگر بھول جاؤ تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ بھی پڑھ لیا کرو، حتیٰ کہ اگر کھانے کے آخری نوالے کے اندر بھی یہ یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے سے شیطان کا جو اثر ہے وہ پورے کے پورے کھانے سے ختم ہو جائے گا، اور پھر جو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا جاتا ہے وہ انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے، اور اس کھانا کھانے کے بعد انسان سے سرکشی والے اعمال نہیں نکلتے بلکہ اس کھانا کھانے کے بعد انسان کے اندر سے نیک اعمال جو ہے وہ سامنے آنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی سحر و افطار بنائیں گی تو سحر و افطار بناتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ سحر و افطار کھانے کے بعد سارا دن جو مرد حضرات ہیں یا جو بچے ہیں یا جو عورتیں ہیں وہ نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام کرنے والی بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکات ہے میرے محترم عزیزوں۔ قیصر روم نے ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضرت میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، آپ کوئی دوائی بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی جو ہے وہ قیصر روم کی طرف روانہ کر دی۔ قیصر روم نے اس ٹوپی کو اپنے سر پر پہنا تو سر کا درد ختم ہو گیا۔ اب جب ٹوپی کو سر سے اتارا تو پھر درد شروع ہو گیا، پھر فرمایا کہ میں سر پر پہنتا تو درد ختم ہو جاتا۔ یہی معاملہ جب کچھ دن چلتا رہا تو قیصر روم نے کہا کہ ہو نہ ہو اس ٹوپی ہی کی کچھ برکات ہیں، چنانچہ انہوں نے ٹوپی کو اتارا اور ٹوپی کو جب اندر سے ٹٹولا تو دیکھا کہ ٹوپی کے ایک کونے کے اندر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، اور اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے سر کا درد جاتا رہا۔ یہ بات آپ حضرات سے عرض کرتا چلو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، بسا اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے سر میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک پرچی جو ہے وہ اپنی جیب میں لکھ کے رکھ لیجئے، یا گھر کے اندر کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیجئے۔ سر کے اندر گھر کے اندر کوئی دوپٹہ ہے یا رومال وغیرہ ہے، اس کے اندر پرچی کو لپیٹ کر آپ سر پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ تعالی میرے رب کے نام کی برکت سے جو ہے اور میرے رب ہی کے حکم سے آپ کے سر کا درد جو ہے وہ خود بخود جاتا چلا جائے گا۔ ذہنی جو ٹینشنیں ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور جو سر کے درد کی وجہ سے بسا اوقات رات کو نیند نہیں آتی نا، تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ روکا ذرا اپنے سر پر باندھ کر کبھی سونے کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالی جو ہے وہ انشاءاللہ سکون اور راحت والی نیند نصیب فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پیٹ کے اندر بڑا درد ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کیا کہ یا باری تعالیٰ میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ جاؤ اور اس درخت کا پتا کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور جا کر اس درخت کا پتا جب کھایا تو پیٹ کا درد اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا۔ اب کچھ دن گزرے تو کچھ دن بعد دوبارہ پیٹ کے اندر درد شروع ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تذکرہ نہیں کیا اور فرمایا خود ہی جا کر اس درخت کے پتے کو کھانا شروع کر دیا۔ اب جو درخت کا پتا کھایا تو وہ پیٹ کا درد جو ہے وہ بجائے جانے کے پہلے سے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا باری تعالیٰ پہلے میں نے یہ پتا کھایا اور فرمایا میرے پیٹ کا درد چلا گیا، اب پھر وہی پتا کھایا اسی بیماری میں تو پیٹ کا درد جو ہے وہ فرمایا کہ میرا بڑھ جانے کے بجائے بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پہلے جو تو اس درخت کی طرف گیا تھا وہ ہمارے نام کی برکت کی وجہ سے گیا تھا، اور اے موسیٰ کیا تو نہیں جانتا کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ زہر قاتل ہے اور اس کے لیے جو تریاق ہے وہ ہمارا نام ہے۔ میرے محترم عزیزو سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم انسان ہیں، بسا اوقات ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر ایک مریض کو وہی دوائی لکھ کر دیتا ہے، وہ کھاتا ہے، دوائی سے وہ درست ہو جاتا ہے۔ دوسرا مریض اسی پیٹ کے درد کو لے کر آتا ہے، ڈاکٹر اس کو بھی وہی دوائی لکھ کر دیتا ہے، لیکن اس کا پیٹ کا درد جانے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، اس گولی کے اندر شفا نہیں ہے، اس گولی جس فرمائے چیزوں سے مل کر بنی ہے، جن اجزاء سے ان اجزاؤں کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر ایک ہی گولی ایک ہی مرض ایک ہی بیماری کے لیے دو لوگوں کو دیتا ہے، ایک گولی سے آدمی کو شفا ملتی ہے اور دوسری گولی سے وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آخری قصہ عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
ایک قبرستان سے گزرے۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں پر باتوں کو کھول دیتا ہے۔ دیکھا ایک قبر پر بڑا سخت عذاب نازل ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے جلدی گزر گئے، اور فرمایا کہ جب دوبارہ واپس قبرستان سے لوٹے تو دیکھا کہ جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اسی قبر پر رحمت کے فرشتے بیٹھے ہیں اور مردے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اس راز کو تو کھولنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بات یہ ہے علیہ السلام کہ یہ جو ہمارا بندہ تھا جس کی قبر پر پہلے تو نے عذاب دیکھا پھر ہماری رحمتوں کو دیکھا، یہ بڑا نافرمان بندہ تھا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، اور فرمایا کہ جب موت آئی تو توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ اب چونکہ یہ نافرمانی پر زندگی گزار کر بغیر توبہ کے گیا تھا، لہذا اس کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے اس پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام جب یہ دنیا سے جانے لگا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے جانے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ بچہ بولنے لگا تو اس کی بیوی نے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد کے اندر قاری صاحب کے پاس چھوڑ دیا۔ قاری صاحب نے کہا کہ پڑھ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، جس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو عیسیٰ ہمیں حیا آئی کہ زمین پر اس کا چھوٹا سا بچہ ہمیں رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، اور ہم اسی زمین پر اس کے باپ کو عذاب دیں۔ لہذا جس دن اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس دن سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر کے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول شروع کر دیا۔ لہذا میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، آج کے ہمارے درس کی فرمایا کہ یہی لب لباب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی جو ہے ترغیب دے کر ساری کی سارے مسلمانوں کا جو رخ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ جو مسلمان ہے اس کے دل اور اس کے دماغ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ موجود رہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، سواری پر چڑھنے سے پہلے بسم اللہ، لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ، حتیٰ کہ میرے محترم عزیزوں اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی بند کرنے سے پہلے بھی آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو جتنے سرکش شیاطین گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نام کو، اللہ تعالیٰ کی اس پاک اور مقدس نام کو اپنے سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث جو میں ضروری سمجھتا ہوں میں عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث۔ 3 صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان تینوں صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور پھر اپنے وضو کو شروع کرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔